بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں کے انتقال کے بعد رشتہ داروں نے میرے ابا کی دوسری شادی کرا دی۔ یہ عورت غیر خاندان سے تھی پر نخوت اور تیز مزاج تھی۔ اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی میرے باپ کے راج پات پر قبضہ جما لیا اور ہمیں غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان دنوں میں 10 برس کی اور میرا بھائی اختر 6 سال کا تھا۔ ہمارے گھر آنے والی یہ مہرانی بھائی کو کیا ماں کا پیار دیتی، مجھے ہی اسے سنبھالنا تھا۔ جب تک میں باپ کے گھر تھی، معصوم اختر کو نئی ماں کی چیرہ دستوں سے بچا لیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ لڑکیاں امر بیل کی طرح بڑی ہوتی ہیں۔ 6 برس پلک جھپکتے گزر گئے اور میں 16 برس کی ہو گئی۔ تب ابا نے مجھے اپنے کزن کے بیٹے معظم سے بیاہ دیا۔ میں سسرال آ گئی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ سوتیلی ماں سے جان چھوٹی۔ اب اختر کی فکر کھائے جاتی تھی۔ سوتیلی ماں دن رات ابا کے کان بھر رہی تھی کہ خواہ مخواہ بیٹے کی تعلیم پر خرچ کرتے رہتے ہو، اسے کھیتی باڑی پہ لکھا دو، کچھ فائدہ بھی ہو۔ شروع میں تو ابا نے بیوی کی باتوں پر کان نہ دھرے، لیکن بالآخر ان کے بھی کان پک گئے۔ جب اختر 8ویں کا امتحان دے رہا تھا تو انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک روز اختر بخار کی وجہ سے اسکول نہیں گیا۔ ابا شہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ماں بولی، جب تم شہر سے باہر جاتے ہو یہ لڑکا اسکول سے ناغہ کر لیتا ہے، ایسے یہ خاک پڑھے گا، اسے پڑھائی سے دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ابا نے بیوی کی بات کا یقین کر لیا اور اختر پر بہت غصہ ہوئے۔ اس کے ماتھے کو چھو کر بھی نہیں دیکھا کہ بخار ہے یا نہیں، بس اتنا کہا، تم اب اسکول نہیں جاؤ گے، جبکہ ان کے دونوں چھوٹے بیٹے جو دوسری بیوی سے تھے اسکول جاتے تھے۔ تب اختر بولا، ابا دونوں بھائیوں تو اسکول جاتے ہیں، مجھے بھی پڑھنے دیں۔ اگر آج میری سگی ماں زندہ ہوتی تو کیا آپ مجھے اسکول جانے سے منع کر دیتے؟ اس پر ابا کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اختر کو 2 تھپڑ چڑھا دیے کہ میرے سامنے زبان چلاتا ہے، کدھر ہیں ان کی کتابیں، گم کرو ان کو۔ اس پر ماں نے کتابیں کنویں میں پھینک دیں اور روز میرا بھائی خوب روتا اور بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل گیا۔ ان دنوں اس نے 8ویں پاس کی تھی اور 9ویں کلاس میں گیا تھا۔ سوائے میرے اختر کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور تمام احوال سنا کر بولا، مجھے اپنے دوست کے پاس کراچی جانا ہے، وہ وہاں ایک مل میں کام کرتا ہے، مجھے بھی نوکری دلوا دے گا، میں کراچی میں رہ کر نوکری کروں گا اور پڑھتا بھی رہوں گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ابھی چند دن تم میرے پاس رک جاؤ، تمہارے بہنوئی یہاں تمہارے لیے کوئی بندوبست کر دیں گے، لیکن وہ بولا، نہیں، آپ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، وہ میں ماں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکا ہوں۔ ابا بھی وہی زبان بولنے لگے ہیں، جو ماں کہتی ہے ایسا کب تک چلے گا؟ یہ نہ ہو کہ میں کسی روز خودکشی کر لوں یا دریا میں چھلانگ لگا دوں۔ اس کے تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کے جانے کا غم تو بہت تھا مگر اب روک بھی نہیں سکتی تھی، لہٰذا کچھ رقم دے دی تاکہ بس کا کرایہ بھر سکے۔ رقم پاس ہوگی تو چند دن کا گزارا کر لے گا، کیا خبر جاتے ہی نوکری نہ ملے۔ رقم لے کر وہ چلا گیا مگر جلدی میں دوست کا خط اس کی الماری میں رکھا رہ گیا جس میں اس کا پتہ درج تھا۔ وہ لڑکا کبھی بھائی کے ساتھ 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ کراچی چلا گیا تھا۔ اختر کراچی کا ٹکٹ خرید کر ریل میں بیٹھ گیا۔ جیب میں میرے دیے ہوئے چند 100 روپے تھے۔ وہ جب کینٹ اسٹیشن پر اترا تو یاد آیا کہ جلدی میں وہ خط اٹھایا ہی نہیں جس پر دوست کا پتہ لکھا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اب کیا کرے، کہاں جائے، کوئی جان پہچان شہر میں تھی ہی نہیں۔ اتنا یاد تھا کہ دوست نے جو خط بھیجا تھا اس کے لفافے کے بیک سائڈ پر پتے میں ناظم آباد لکھا ہوا تھا، البتہ مکان نمبر وغیرہ ذہن میں نہ رہا۔ ایک ٹیکسی والے سے کہا، مجھے ناظم آباد جانا ہے۔ راستے میں ٹیکسی ڈرائیور نے باتوں باتوں میں اندازہ لگا لیا یہ لڑکا شہر میں پہلی بار آیا ہے اور اسے کراچی کے راستوں سے واقفیت نہیں۔ اس نے ناظم آباد چورنگی پر ٹیکسی روکی اور کہا، یہاں اتر جاؤ، ناظم آباد آ گیا ہے۔ پھر زیادہ کرایہ کا مطالبہ کر دیا۔ اختر بولا، لالا جی آپ تو بہت کرایہ مانگ رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ ڈرائیور کا منہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ اس نے جھٹ پٹ کر اس کی جیب سے بٹوا نکالا اور یہ جاؤ جاؤ۔ اختر بیچارہ بے بس کھڑا دیکھتا رہا، سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ بے بس سا ہونکوں کی مانند سڑک پر کھڑا تھا اور جیب میں کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ وہیں ایک درخت سے ٹک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ 2 گھنٹے وہ اسی حالت میں کھڑا رہا۔ اچانک ایک سیٹ والے
اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں اپنی گاڑی یہاں کھڑی کر کے گیا تھا تو تم یہاں کھڑے تھے، اب اتنی دیر بعد آیا ہوں تو بھی تم یہیں کھڑے ہو، کیا بات ہے؟ اختر نے مختصر اپنا احوال سنا دیا۔ وہ شخص اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا، کپڑے دیے، کھانا دیا اور اس کے بعد انٹرویو شروع کیا۔ سیٹھ سوال کرتا جاتا، اختر جواب دیتا جاتا۔ آخر کار سیٹھ نے اسے سمجھایا، بیٹا تم ابھی کم عمر ہو، شہر کا تمہیں کوئی تجربہ نہیں اور یہاں کوئی جان پہچان بھی نہیں، بہتر ہے تم میرے پاس رہ جاؤ۔ اس شخص کا نام سیٹھ منان تھا، اس کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اختر ان کے پاس رہنے لگا۔ سیٹھ صاحب کا کاروبار اچھا چل رہا تھا، روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ میاں بیوی اور بچے صوم و صلوات کے پابند تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو چند دن پرکھا اور پھر اپنا لیا۔ وہ ان لوگوں میں خوش رہنے لگا۔ سیٹھ صاحب کا بڑا بیٹا لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، باقی بچے بھی پڑھ رہے تھے۔ روز صبح ہی سب ہی اسکول چلے جاتے، تب بھائی کو اپنا وہ وقت یاد آتا جب وہ بھی اسکول جایا کرتا تھا۔ گھر میں اس کا کام بس اتنا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ سبزی منڈی جاتا اور دکان سے جو چیزیں خریدنی ہوتی تھیں لے آتا، اور بھی کچھ ہلکا پھلکا سا کام کرتا تھا، مگر وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اس کی نوکری ہے۔ گھر والے بھی یہی کہتے تھے کہ تم گھر کے فرد ہو، نوکر نہیں، اس لیے وہ ان سے تنخواہ بھی نہیں مانگتا تھا اور نہ ہی انہیں دی تھی۔ وہ 3 سال اس کے ساتھ رہا، ڈرائیونگ بھی سیکھ لی، جو ماسٹر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آتا اختر بھی اس سے پڑھتا تھا۔ اس کی میٹرک کی تیاری ہو گئی تو پرائیویٹ امتحان دے کر میٹرک پاس کر لیا۔ وہ مجھے خط لکھتا تھا کیونکہ جاتے وقت اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ جہاں بھی رہوں مجھے خط لکھتے رہنا تاکہ تمہاری خیریت ملتی رہے، ورنہ مجھے سکون نہ ملے گا۔ ایک روز جب میں بیمار تھی اسے لکھ دیا کہ میں بیمار ہوں، آ کر مل جاؤ، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں۔ اس نے سیٹھ کو میرا خط دکھایا تو سیٹھ نے اسے نہ صرف چھٹی دی بلکہ 3 سال کی تنخواہ، جو اچھی خاصی رقم بنتی تھی، دے کر اسے کپڑوں کے ایک سوٹ کیس کے ساتھ رخصت کیا۔ گاؤں پہنچتے ہی وہ میرے پاس آیا۔ اب وہ ماشاءاللہ جوان سال تھا، 1 ماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ وہ 2 ماہ رہ گیا۔ سیٹھ کے خط آنے لگے، بیٹا واپس آ جاؤ، کیوں نہیں آتے، وجہ لکھو۔ ہمارے گاؤں میں ایک شخص بے روزگار لوگوں کو بیرون ملک بھیجتا تھا، بھائی نے اس سے بات کی، اس نے مقرر رقم لے کر اختر کو سعودی عرب بھیج دیا۔ سعودی عرب جانے کے بارے میں سیٹھ اور اس کے گھر والے بے خبر تھے۔ اکثر ان کے خط بھائی کے نام آتے تو میرے شوہر خطوط کو اختر کو بھجوا دیتے تھے۔ اختر ان خطوطوں کا جواب نہ دیتا کیونکہ اب اسے ان لوگوں سے شرم آتی تھی، بغیر بتائے جا کر اس سے دغا کی تھی۔ کچھ عرصے بعد آخر کار ان کو خط لکھ ہی دیا۔ کمانے کی خاطر وہ دریائے غیر میں ہے لیکن اطلاع نہیں دے سکا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اس خط کو جواب سیٹھ کے بیٹے کی طرف سے آیا تو اختر کے دل پر قیامت گزر گئی کیونکہ سیٹھ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ کاروبار اس کے پارٹنر نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے گھر والے سب اچانک بہت سے مالی پریشانیوں میں گھرے گئے تھے۔ اختر نے خط پڑھا تو تڑپ کر رہ گیا۔ اس کو اجنبی شہر میں سہارا دینے والا آج مشکلات کا شکار تھے۔ وہ ان سے کوسوں دور 2 بول تسلی کے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ آخر اختر وہاں سے جس شخص کے پاس ڈرائیور تھا اس نے دیانت سے کام کرنے پر اختر کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ بھائی نے اسے بتایا کہ اس کے محسن کا کنبہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور وہ اس کی مالی مدد کرنا چاہتا ہے، تو اس کے کفیل نے اس کی ماہانہ تنخواہ بڑھا دی اور کہا کہ تم ابھی جاؤ مت، یہاں سے ان کی مالی مدد کرتے رہو۔ بس پھر وہ تنخواہ کا بیشتر حصہ سیٹھ کی بیوی کو بھیجنے لگا جس کو وہ ماں کہتا تھا۔ یہ رقم بھیج کر اختر کو بہت خوشی ہوتی تھی، دلی سکون اور اطمینانیت ملتی تھی۔ وہ محروم کے گھر رقم بھیج کر احسان کا بدلہ چکا سکتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ یہ رقم اپنے ہی گھر والوں کو بھیج رہا ہو۔ جلد ہی سیٹھ کا بڑا لڑکا لندن سے تعلیم مکمل کر کے لوٹ آیا اور اپنے وطن میں اسے ایک غیر ملکی کمپنی میں اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ یوں اس کنبے کے گرتے ہوئے حالات سنبھل گئے۔ جب اختر چھٹی لے کر پاکستان آیا تو سب سے پہلے سیٹھ کے گھر گیا۔ انہوں نے ایک بیٹے کی طرح اسے گلے لگایا۔ سیٹھ کی بیوی نے کہا، اختر بیٹے، اگر تم بر وقت میری مدد نہ کرتے تو بچے اپنی تعلیم مکمل نہ کر پاتے۔ خیر اختر سمجھتا تھا کہ اس نے تو اپنا فرض پورا کیا کیونکہ ان لوگوں نے بھی تو اجنبی شہر میں اس کو اس وقت اپنے گھر میں رکھا تھا جب نہ اس کا رہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا نہ کوئی دوسرا آسرا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی واقفیت اور ضمانت کے اس پر اعتبار کر لیا تھا۔
ان لوگوں نے اختر کو اپنے پاس روک لیا کیونکہ اب بھی کو اس کی بہت ضرورت تھی۔ وہیں ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتا اور ڈرائیوری بھی کرتا۔ سیٹھ کی بیوی اکثر اس سے کہتی، بیٹا اختر، ماں باپ کا حق بہت ہوتا ہے، تم اتنے نیک ہو، ہم غیر کو ماں باپ سمجھا، اولاد جیسا حق ادا کیا، تمہیں چاہیے کہ اب اپنے اصل ماں باپ کا بھی حق ادا کرو۔ دیر نہ کرو، بزرگوں کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے، بعد میں انسان کا پچھتانا پڑتا ہے۔ اس نے کچھ اس طرح سمجھایا کہ بھائی والد کے گھر جانے پر رضامند ہو گئے۔ اس کا دل گرچہ اب بھی وہاں جانے سے راضی نہ تھا، پھر بھی اس خاتون کے کہنے سننے پر وہ گاؤں آیا اور ایک مدت بعد باپ سے ملنے گھر پہنچا تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ باپ ضعیف ہو چکا تھا، ماں بھی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ باپ دیکھ کر رونے لگا اور ستیلی نے گلے لگا دیا۔ اس کا جی نہ چاہتا کہ ستیلی ماں کے گلے لگے، مگر مجبوراً چپ رہا۔ یہاں گھریلو مالی حالات بہت خراب تھے۔ باپ کی دکان بند ہو چکی تھی، زمین بھی بیٹوں نے تھوڑی تھوڑی کر کے بیچ دی تھی، روپیہ بزنس کے شوق میں ٹکانے لگا دیا۔ دونوں ہی لڑکے نافرمان نکلے۔ باپ کا یہ حال دیکھ کر اختر کو دوبارہ جھیت لوٹنا پڑا۔ اب وہ آدھی سے زیادہ تنخواہ گھر بھجوانے لگا تاکہ ان کے گھریلو اخراجات کے علاوہ باپ کا علاج بھی ہو سکے۔ 2 سال بعد اسے چھٹی ملی تو وہ اسی وجہ سے گھر لوٹا کہ باپ بیمار ہے اور چھوٹے بھائیوں کے حالات بھی دیکھنے ہیں۔ کب تک وہ نکمے پھریں گے؟ ان کو کوئی دکان ہی ڈال دیں تو والدین کے لیے روزی روٹی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے گا۔ گھر آیا تو پتہ چلا کہ حالات اور بگڑ چکے ہیں۔ جو جمع پونجی بچی تھی اس سے دونوں سوتیلے بھائیوں کو دکان لے کر دی اور سامان بھی ڈال دیا۔ 1 ماہ کی چھٹی بڑھا لی۔ باپ کا علاج معالجہ کرانے لگا۔ ابا کے گھر کے قریب میری سگی والدہ کی خالہ زاد بہن نسرین رہتی تھی جو ہم سے پیار کرتی تھی۔ تبھی اختر کو ان سے بہت انسیت تھی۔ وہ ان کے گھر جانے لگا۔ اس کی ایک لڑکی ثانیہ جو اس کی ہم عمر تھی وہ اس کو پسند کرنے لگا۔ بھائی کو بھی وہ اچھی لگی اور دونوں نے شادی کا خیال بنا لیا۔ نسرین خالہ نے اپنی بیٹی کا جھکاؤ اختر کی جانب پایا تو سوچا کہ لڑکا برا نہیں ہے، کماؤ ہے اور میرا بھانجا ہے۔ انہوں نے بھائی سے بات کی اور بولیں، بیٹے میں پسند کی شادی کے خلاف نہیں ہوں، ہم ایک ہی خاندان سے ہیں، بہتر ہے کہ تم والدین کو لے آؤ اور ثانیہ سے منگنی کر لو تاکہ لوگ باتیں نہ بنائیں۔ بھائی نے گھر میں ماں سے بات کی۔ اس عورت نے اوپر دلی سے تو خوشی ظاہر کی لیکن ابا سے جانے کس ڈھنگ سے بات کی کہ وہ نسرین خالہ کا نام سن کر آگ بگولا ہو گئے۔ اختر کو برا بھلا کہنے لگے کہ آتے ہی محلے میں عشق بازیاں کرنے لگے۔ اگر شادی ہی کرنی تھی تو ہم سے کہو، ہم تمہاری شادی مسعود سے کرا دیں گے، وہ تمہاری امی کی بھانجی ہیں، بس تمہیں اسی سے شادی کرنی ہے، یہی میرا حکم ہے۔ ابا پھر بیوی کی باتوں میں آ گئے تھے۔ اس کے اپنے بیٹے نکمے تھے، اب لڑائی جھگڑا تھا، میں اور بھائی ایک طرف، ابا ایک طرف، جبکہ ماں چپ سادہ رکھی تھی۔ اختر نے مجھ سے مشورہ کیا، بھائی تم اماں ابا کو اب رہنے دو، مان کے اپنے مطلب اور مقاصد ہیں، تم ان کی مالی مدد کرتے رہنا لیکن شادی تم اپنی پسند سے کرو، مگر ان کے شوہر بغیر ابا امی کے مجھے بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے۔ فکر مت کرو، تمہارے بہنوئی اور میں تمہارا رشتہ لے کر جائیں گے اور اس کو راضی کر لیں گے۔ اس نے شوہر سے بات کی۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے والد کے پاس جاتا ہوں، امید ہے انہیں منا لوں گا۔ وہ کہے گئے، مگر سوتیلی ماں سر سے ایک پل کو نہ ہٹی، یوں معظم کھل کر بات نہ کر سکے، اور ابا تو نسرین خالہ کا نام سن کر ہی چراغ پاؤ ہو گئے۔ کہنے لگے کہ میں اختر کی شادی اپنی بیوی کی بھانجی سے ہی کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب دوبارہ مجھے سمجھانے مت آنا۔ معظم نے جب یہ احوال دیا میں رونے لگی۔ تب انہوں نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کے سول میرج کروا دوں، تم اس معاملے سے لا تعلق رہنا اور لڑکی نکاح کے بعد والدین کے گھر چلی جائے گی۔ جب تک اختر سعودی عرب سے اس کا ویزا لے کر نہ آ جائے یہ بات اسے راز رکھنی پڑے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ان کی دوست کی مدد سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد اختر فوراً سعودی عرب روانہ ہو گیا تاکہ وہاں جا کر ضروری قانونی کارروائی کاغذات بنوا کر بیوی کو بلوا سکے۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے اپنے والد کی رضا کے بغیر قدم اٹھایا، بے شک کوئی مجھے نافرمان اور بھائی کو ناخلف کہے، مگر میں نے اپنے بھائی کی خوش پوری کرنے کے لیے کچھ برا نہیں کیا۔ میرے بھائی کو زندگی کی خوشیاں مل گئیں، تمام عمر میں پہلی بار اسے حقیقی اور دلی خوشی ملی تھی جو اس کا حق تھا۔ ابا کافی مدت اختر سے ناراض رہے مگر بعد میں وہ راضی ہو گئے۔ البتہ سوتیلی ماں کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکتی کہ اس کے دل پر کیا گزری۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔